هو الحبيب الذي ترجى شفاعته حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يمسه إلا المطهرون. اس کو وہی چھو سکتے ہیں جو پاک ہیں۔ قرآن اللہ کی آواز، قرآن کے الفاظ اللہ کے الفاظ، قرآن جو وحی باللفظ ہے، قرآن جس کو وہی چھو سکتا ہے جو پاک ہے۔ قرآن اپنے راز اسی پر کھولتا ہے، اسی قلب کے اندر اپنا نور، اپنی تجلیات منعکس کرتا ہے جو دل پاک ہے۔ قرآن سے فیضیاب ہونے کے لیے ہمیں اپنے دلوں کو مطہر کرنا ہے۔ دلوں کی پاکیزگی اگر ہم حاصل نہیں کر پائیں گے تو قرآن کے فیض سے، قرآن کے نور سے ہمارے دل منور نہیں ہو سکتے۔ تو آئیے اس دعا کے ساتھ ہم اپنے آج کے آخری 5 پاروں کے کی پوائنٹس کو جاننے کا، سمجھنے کا آغاز کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو مطہر کر دے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء۔ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے اور مولا ہمارے عمل کو ہر ریا سے محفوظ رکھنا۔ آمین ثم آمین۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم اس کتاب کا نازل کیا جانا اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ سورہ احقاف سے آغاز ہوتا ہے پارہ 26 کا۔ والدین خصوصاً والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید، حق کا انکار کرنے والوں کا انجام اور انہیں تنبیہ، قرآن پاک کی حقانیت اور اس کا معجزہ ہونا، جنات کا قرآن پاک سن کر ایمان لے آنا، اولو العزم رسولوں کی عظیم صفات کا ذکر، سورہ محمد، مومنین اور کفار کے اعمال کا تقابلی انجام، منافقین کی علامات اور ان کے رویوں کا بیان، دنیا کی زندگی کی حقیقت اور آخرت کی جزا و سزا، اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا حکم اور اعمال کے ضائع ہونے سے خبردار رہنے کی تاکید، بخل کرنے کا دینی اور دنیاوی نقصان، سورہ فتح، صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دینا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور بیعت رضوان کا ذکر، مخلص اہل ایمان کی تعریف اور منافقین پر تنبیہ، دین کے غلبے اور نصرت الہی کی بشارتیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفات اور ان کے اخلاص کا بیان، سورہ حجرات، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کی تعلیم، خبر کی تحقیق کرنے اور بدگمانی سے اجتناب کا حکم، غیبت، تمسخر اور عیب جوئی کی ممانعت، عزت کا دار و مدار صرف تقوی پر ہے، سورہ قاف، قیامت کے دلائل اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان، انسان کے اعمال کی نگرانی اور فرشتوں کا لکھنا، موت کی سختی اور آخرت کی حقیقت، جنت و جہنم کی منظر کشی، سورہ زاریات، مر کر دوبارہ جی اٹھنا، کرامن کاتبین کا تذکرہ، جہنم کا
حل من مزید کہنا متقین کے لیے جنت کی آرائش۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون، تو اے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کیا مقصد ہے؟ سورہ زاریات آیت 31، اسی سے آغاز ہوتا ہے 27ویں پارے کا۔ مومن اور متقی کی صفت کہ وہ مانگنے اور نہ مانگنے والے دونوں کو دیتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور مختلف انبیاء کرام کے واقعات اور مجرم اقوام پر عذاب کا ذکر۔ تخلیق جن و انس کا مقصد عبادت الہی۔ سورہ طور ابتدا میں 5 قسمیں کھانے کے بعد قیامت کی ہولناکی کا بیان۔ متقین کے انعامات اور مجرمین پر عذاب۔ تاجدار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طائف والوں کے اعتراضات اور اللہ کے جوابات۔ اللہ تعالیٰ کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر اور تسبیح کرنے کی تلقین۔ سورہ نجم ستاروں کی قسم اور اس قسم میں پوشیدہ حکمت۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا، وحی کی حقانیت اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے مشاہدات کا ذکر۔ بتوں کی تردید۔ شفاعت۔ اللہ کے اذن سے انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرے گا۔ سابقہ قوموں کی ہلاکت بطور عبرت۔ سورہ قمر۔ شق القمر کا معجزہ اور کفار کا جھٹلانا۔ قوم نوح، عاد، ثمود، قوم لوط اور آل فرعون کے واقعات بطور تنبیہ۔ قرآن پاک کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا گیا، مجرموں کے لیے وعید جبکہ متقین کے لیے جنت کی بشارت۔ سورہ رحمان۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہی ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ نو انس کی بے بسی۔ رب تعالیٰ کی رحمت و جلال کا حسین امتزاج، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ٹلاؤ گے۔ سورہ واقعہ۔ مر کر دوبارہ جی اٹھنا۔ کرامن کاتبین کا تذکرہ۔ جہنم کا حل من مزید کہنا، متقین کے لیے جنت کی آرائش۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں۔ سورہ حدید۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب۔ قرض حسنہ کا اجر عظیم۔ ایمان و نفاق کا تقابل۔ قیامت کے دن نور ایمان کا منظر۔ دنیا کی حقیقت لہو و لعب۔ اہل کتاب کا ذکر اور اعتدال کی دعوت۔ رہبانیت کی حقیقت۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی۔ سورہ مجادلہ کی اس آیت سے آغاز ہوتا ہے 28ویں پارے کا۔ دہار کا حکم اور کفارہ۔ خفیہ سرگوشیوں اور پوشیدہ مشوروں کی ممانعت۔ آداب مجلس کی نبوی تعلیم و ترغیب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تخلیہ میں ملاقات کرنے سے قبل صدقہ دینا، اور پھر حکم کی منسوخی۔ اللہ کی جماعت پر انعامات الہیہ اور شیطان کی جماعت پر غضب الہی۔ سورہ حشر۔ بنو نذیر کا انجام اور عبرت۔ مال فے کے مصارف اور صحابہ کرام کا ایثار۔ منافقین شیطان کی طرح ہیں۔ عظمت قرآن اور اسماء الحسنی کا بیان۔ سورہ ممتحنہ۔ کفار سے قلبی دوستی کی ممانعت۔ غیر محارم کفار کے ساتھ عدل و انصاف۔ مکہ مکرمہ سے آنے والی خواتین کے بارے میں حکم اور خواتین سے بیعت لینے کی شرائط۔ سورہ صف۔ قول و فعل میں مطابقت کی تاکید۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے گویا سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد
اور کامیابی دین اسلام ہی حاوی اور غالب رہے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہود کی مثال، تاب اٹھائے گدھے کی تمثیل، جمعہ کی نماز کا حکم اور اہمیت، جمعہ کے خطبہ کے وقت تجارت چھوڑنے کی ہدایت۔ سورہ منافقون، منافقین کی علامات اور ان کی جھوٹی قسمیں اور دھوکہ دہی۔ عزت صرف اللہ اور رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے۔ ازواج اور اولاد کی دشمنی کا کیا مطلب ہے؟ سورہ تغابن، سورہ تغابن، قیامت کا دن یوم التغابن، ایمان و کفر کا انجام۔ مصیبت اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے، بے شک اہل و عیال باعث آزمائش ہیں۔ انفاق کی تلقین، سورہ طلاق، طلاق اور عدت کے بیان، قدرت خداوندی کی نشانیاں، زمین و آسمان کی تعداد 7 ہے۔ سورہ تحریم، مسلمانوں کو خالص توبہ کرنے کا حکم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی آیت سے آغاز ہوتا ہے سورہ ملک کا۔ اللہ کی کامل بادشاہت کا اعلان۔ موت اور زندگی دونوں میں انسان کی آزمائش ہے، انسان کم ہی شکر ادا کرتا ہے۔ صفات الہیہ اور موت و حیات کو پیدا کرنے کا مقصد۔ اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ سورہ قلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق، شان اور عظمت کا بیان، منکرین کی سرکشی اور انجام بد، اللہ کی خفیہ تدبیر اور کافروں کو ڈھیل، نظر بد کی حقیقت اور اس کا روحانی علاج۔ سورہ حاقہ، قیامت کی حقانیت، انسان کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے۔ سور کا پھونکنا، جہنمیوں کی خوراک، عرش الہی کا ذکر اور قرآن پاک کی حقانیت۔ سورہ حج، قیامت کی شدت، انسانی نفسیات کا بیان، اچھائی برائی میں اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے، مومنین کی صفات اور انجام خیر۔ سورہ نوح، حضرت نوح کی اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ اور قوم کی ہٹ دھرمی استغفار کے دینی اور دنیاوی فائدے۔ سورہ جن، جنات کا ایمان لے آنا، توحید کا بیان۔ سورہ مزمل، قیام اللیل، تہجد کا حکم، حقیقی کارساز صرف اللہ کی ذات ہے، قیامت کے احوال اور استغفار کا حکم۔ سورہ مدثر، تبلیغ کی ذمہ داریاں، جہنم کی وعید، دوزخ کے 19 داروغہ ہیں، حقوق العباد میں کوتاہی کرنے والوں اور بیہودہ سوچ اور خیالات رکھنے والوں کا انجام۔ سورہ قیامہ، روز محشر کی یقینی خبر، قرآن پاک کی تلاوت و حفظ کے آداب، جنت اور دوزخ کے مناظر۔ سورہ دہر، انسان کی تخلیق اور پیدائش کا مقصد، ابرار کی صفات، بہترین انجام اور اجر عظیم۔ سورہ مرسلات، قیامت کی منظر کشی، جھٹلانے والوں کے لیے وعید ہے۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کس چیز کے بارے میں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں؟ سورہ نبا، اسے آغاز ہوتا ہے 30ویں پارے کا۔ سورہ نبا، سورہ نازعات، سورہ تکویر، انفطار، انشقاق، اعلیٰ، غاشیہ اور سورہ قاریہ۔ ان تمام صورتوں میں قیامت کی منظر کشی بیان کی گئی ہے۔ سورہ عبس میں نابینا صحابی کا واقعہ بتا کر تبلیغ دین کے اصول بیان کر دیے گئے۔ روز محشر، انسان کے احوال کو بیان کر دیا گیا۔ سورہ مطففین اور بروج میں ناپ تول میں کمی کی مذمت، نیک اور بد کا انجام، ایمان والوں کا صبر اور ظالم بادشاہ کا قصہ۔ بے شک جن لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا اور پھر توبہ نہیں کی، ان کے لیے شدید عذاب کی وعید۔ سورہ فجر اور بینہ میں سابقہ اقوام پر عذاب، اہل کتاب و مشرکین پر حجت تمام اور نفس مطمئنہ کا ذکر۔ سورہ بلد، سورہ شمس، سورہ اعلیٰ اور عادیات،
انسان کی آزمائش، نیکی کا رستہ، تزکیہ نفس پر کامیابی اور آخرت دنیا سے بہتر ہے کے مضامین لیے ہوئے ہیں۔ سورہ لیل، زلزال، عصر، لہب اور سورہ فیل میں انسان کا انجام اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ انسان خسارے میں ہے مگر وہ جو نیک اعمال کرے، حق کا ساتھ دینے کی تلقین کرے، نافرمانی پر اللہ کی ناراضگی اور عذاب الہی۔ سورہ ضحیٰ، الم نشرح، والتین اور سورہ قدر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی، شرح صدر، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ انسان قدرت کی بہترین تخلیق ہے۔ سورہ تکاثر، ھمزہ، ماعون اور کوثر۔ دنیا کی کثرت کی طلب آخرت سے غفلت کا سبب، طعنہ، عیب جوئی اور اخلاقی عیوب پر سخت وعیدیں، ریاکار کی عبادت ناقابل قبول، خیر کثیر کی بشارت اور دشمنان اسلام کی تباہی۔ سورہ نصر اور چاروں کل اسلام کے پھیلاؤ کی خوشخبری اور تمام مسلمان ایک قوم ہیں، توحید خالص کا بیان اور ہر جن و انس اور نفس کے شر سے پناہ مانگنے کا طریقہ سکھا دیا گیا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين